آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ سٹوری شیئر کرنی ہے. 1 سال کی انویسٹیگیشن پر بیس کرتی ہے. جو پاکستان کے ممبر پارلیمان ہیں 1170، چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں یا سینٹ میں یا صوبوں کی اسمبلی میں، ان کے اثاثوں کی ہم نے چھان بین کی ہے، جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ڈیٹا حاصل کیا گیا ہے، کیبنٹ ڈویژن سے ہم نے ڈیٹا حاصل کیا ہے، APR سے، اور دوسرے جو انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن ڈائریکٹوریٹ ہے APR کا، یا دوسرے ادارے ہیں، وہاں سے ڈیٹا حاصل کر کے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ گزشتہ 5 مالی سال میں 2014-15 سے لے کر 2019-20 تک ان پارلیمان کی مجموعی جو دولت ہے وہ آلموسٹ ڈبل ہوئی ہے. 49 ارب روپے مجموعی ان کی دولت تھی 2015 مالی سال میں، 14-15 مالی سال میں، اور آگے 2019 تک یہ 91 ارب روپے سے بڑھ گئی ہے. اور یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو ممبر پارلیمان ہیں 2018 میں، اگر آپ دیکھیں 18-19 کا موازنہ کریں، کمپیریٹیو اس کو دیکھیں تو 15% یہ اضافہ ہے، مجموعی طور پر 85% اضافہ ہے. اور 2018 مالی سال میں ان کے اثاثے 19 ارب روپے کے تھے، 79 ارب روپے کے، 79 ارب سے 91 ارب روپے ہو گئے. اور یہ وہ دورانیہ ہے، اگر آپ دیکھیں اوورآل جو 70% ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہی ہے، اور 2 سال جو ہے وہ ابھی نہیں، پچھلی والی دوسری جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی. اس میں اہم بات اگر آپ دیکھیں، جب ممبران پارلیمان کے آلموسٹ ڈبل اثاثے ہو رہے تھے تو پاکستان کے اکنامک سروے اٹھائیں، اس میں پاکستان کے عام شہری کی جو پر کیپیٹا انکم ہے وہ کم ہوئی ہے، $144 کم ہوئی ہے، جبکہ فیکس آمدنی پاکستان کے ممبر ایک پارلیمان کی 2019 میں 1 کروڑ روپے پر پارلیمان کے ممبر کے اضافہ ہوا ہے. تو یہ سوال اٹھا رہی ہے بہت ساری چیزوں پر، جو ڈیٹیلز ہم سامنے لے کے آئے ہیں اس میں آپ سے شیئر کرتا چلوں. اس میں ایک بات یہ ہے کہ 29 جو ممبران پارلیمان ہیں انہوں نے اربوں روپے کی ملک سے باہر برطانیہ، امریکہ یا UAE میں یا مختلف ممالک میں سرمایہ کاری کی ہے. 25 جو ممبران پارلیمان ہیں وہ اس دورانیے میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ ارب پتی بن گئے ہیں. اور باقی اس میں 311 ایسے ممبران ہیں جو بزنس اور انویسٹمنٹ کر چکے ہیں. انہوں نے بتایا یہ 27% بنتا ہے. انہوں نے بتایا کہ وہ بزنس کرتے ہیں، 21 ارب روپے سے زائد کا ڈکلیئرڈ بزنس ہے، اور ساتھ اور سرمایہ کاری ان کی دیکھیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 2018 میں ان ممبران نے 1 ارب 60 کروڑ ٹیکس ادا کیا. جب ان کے اثاثے بڑھے ہیں تو ٹیکس 62% کم انہوں نے ادا کیا اگلے سال، یعنی کہ 2018 میں 1 ارب 60 کروڑ ادا کیا، 2019 میں صرف 98 کروڑ روپے ادا کیا. ٹیکس کا ریشیو جو پر پرسن تھا وہ 14 لاکھ سے کم ہو کے 8 لاکھ چلا گیا ہے، لیکن آمدنی ان کی بڑھتی رہی ہے. اس میں دوسری جو چیزیں ہیں، 161 کا اگر آپ دیکھیں ریکارڈ جو ٹیکس اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ یہ ایکٹیو ٹیکس پیئر نہیں ہیں، اور اس میں 98 ایسے ممبر پارلیمان ہیں جن کے مجموعی اثاثے تو اربوں روپے میں ہیں، یعنی کہ کم از کم 10 ارب سے زائد کے ہیں، لیکن وہ ایون کے رجسٹرڈ بھی نہیں ہیں ٹیکس اتھارٹیز کے ساتھ. یہ ایک حیران کن بات ہے کہ ممبران جو پارلیمان ہیں وہ ٹیکس اتھارٹیز کے 161 ایکٹیو ٹیکس پیئر نہیں ہیں، نان فائلر ہیں، اور پھر 61 بالکل رجسٹرڈ ہی نہ ہوں، 98 جو ہیں وہ ایکٹیو نہیں ہیں. تو یہ ایک چیز سوال اٹھا رہی ہے. اور دوسری ڈیٹیلز میں 41 ارکان کے پاس وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے اثاثے 10 لاکھ سے کم ہیں، اور بڑی یہ بھی ایک حیران کن بات ہے. اور ساتھ ہی دوسرے جو 60% کے جو اعداد و شمار ہیں وہاں پر ٹیکس اتھارٹیز کے ساتھ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ، ان میں بہت زیادہ تضادات پائے جاتے ہیں. تو یہ وہ انفارمیشن تھی ہمارے پاس جو ممبران پارلیمان کے بارے میں، کہ ان کے اثاثے آلموسٹ ڈبل ہو گئے ہیں گزشتہ 5 سالوں کے دوران. تو ہم چاہتے تھے کہ آپ لوگوں سے شیئر کریں. اسی سے ریلیٹڈ ہم مزید انٹرسٹنگ سٹوری جو 1 سال کی انویسٹیگیشن پر بیس کرتی ہیں آپ سے شیئر کرتے رہیں گے.